بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1324 ہے اور آج سورۃ الحج کی صرف 3 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 8، 9 اور 10۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 3 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد صدق الله العظيم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، ومن الناس، اور بعض لوگوں میں سے، من یجادل، وہ ہے جو جھگڑا کرتا ہے، فی اللہ، اللہ کی بابت، بغیر علم، بغیر علم کے، ولا ہدن، اور بغیر ہدایت کے، ولا کتاب منیر، اور بغیر روشن کتاب کے۔ ثانی عطفہ، درا حال یہ کہ وہ موڑنے والا ہے اپنا پہلو، لیضل، تاکہ وہ گمراہ کرے لوگوں کو، عن سبیل اللہ، اللہ کی راہ سے، لہو، اس کے لیے، فی الدنیا، دنیا میں، خزی، رسوائی ہے، ونذیقہ، اور ہم اسے چکھائیں گے، یوم القیامت، قیامت کے دن، عذاب الحریق، عذاب جلانے والا، ذالک بما، یہ اس وجہ سے ہے جو قدمت، آگے بھیجا، یدا کا، تیرے دونوں ہاتھوں نے، وَأَنَّ اللَّهَ، اور یہ کہ بلا شبہ، لیس، اللہ لیس بظلام، نہیں ہے ظلم کرنے والا، للعبید، اپنے بندوں پر۔ ترجمہ یہ ہے، اور لوگوں میں کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑے کرتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس نہ کوئی علم ہے، نہ ہدایت، اور نہ کوئی روشنی دینے والی کتاب۔ وہ تکبر سے اپنا پہلو اکڑائے ہوئے ہیں تاکہ دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے گمراہ کریں۔ ایسے ہی شخص کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، اور قیامت کے دن ہم اسے جلتی ہوئی آگ کا مزہ چکھائیں گے۔ یہ سب کچھ تیرے اس کرتوت کا بدلہ ہے جو تو نے اپنے ہاتھوں سے آگے بھیجا تھا، اور یہ بات طے ہے کہ اللہ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ ان 3 آیتوں میں 8 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، لوگوں میں کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑے کرتے ہیں۔ دوسری بات، حالانکہ ان کے پاس نہ کوئی علم ہے، نہ ہدایت، اور نہ کوئی روشنی دینے والی کتاب۔ تیسری بات، وہ تکبر سے اپنا پہلو اکڑائے ہوئے ہیں۔ چوتھی بات، تاکہ دوسروں کو بھی اللہ کے راہ سے گمراہ کریں۔ پانچویں بات، ایسے ہی شخص کے لیے دنیا میں رسوائی ہے۔ چھٹویں بات، قیامت کے دن ہم اسے جلتی ہوئی آگ کا مزہ چکھائیں گے۔ ساتویں بات، یہ سب کچھ تیرے اس کرتوت کا بدلہ ہے جو تو نے اپنے ہاتھوں سے آگے بھیجا تھا۔ آٹھویں بات، یہ بات طے ہے کہ اللہ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ بزرگان محترم، یہ آیت ان لوگوں کے سلسلے میں ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں بے تکی باتیں اور سوالات کرتے ہیں، بیجا سوالات کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دین ان کی نجات کے لیے بھیجا ہے، اس دین کو قبول کرنے سے انکار کرتے ہیں۔ یہ ایسے لوگ ہیں جن کے پاس نہ کوئی علم ہے، اور نہ ان کی عقل ایسی ہے جو ان کی رہبری کر سکے، اور نہ ہی ان کے پاس کوئی روشن کتاب ہے جو ان کو جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی۔ ہر اعتبار سے اور ہر پہلو سے جاہل اور غافل لوگوں کا یہ حال ہے کہ جب ہدایت کی باتیں ان کے سامنے کی جاتی ہیں تو وہ ان باتوں کو قبول کرنے کے بجائے تکبر کے انداز میں گردن موڑ کر چلے جاتے ہیں، اور خود بھی گمراہی کے دلدل میں پھنس جاتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کر دیتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو صرف اپنی ناقص رائے اور اپنی خواہش کی اتباع میں لگے ہوئے ہیں۔ ان بدبختوں کا نشانہ یہی ہے کہ وہ اللہ کے اس دین سے لوگوں کو روکیں جس دین میں خیر ہی خیر۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ یہ آیت ابو جہل کے بارے میں نازل ہوئی۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس آیت میں جس شخص کا ذکر ہے وہ اخنس بن شریق ہے، اور بہت سے مفسرین نے یہ بات کہی ہے کہ یہ آیت نضر بن حارث کے بارے میں نازل ہوئی۔ یہ آیت ہر اس شخص کی مذمت کرتی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات اور اس کے اقوال و افعال کے بارے میں بے تکی باتیں کرتے ہیں، اور رب ذوالجلال کی گستاخی کرتے ہیں۔ حق کے معاملے میں جھگڑا کرنے والوں کے سلسلے میں سورہ انفال کی آیت نمبر 6 میں یوں کہا گیا، یجادلونک فی الحق بعدما تبین کانما یساقون الی الموت وهم ینظرون۔ وہ اس حق کے بارے میں اس کے بعد کہ اس کا ظہور ہو گیا تھا، آپ سے اس طرح جھگڑے کرتے ہیں گویا کوئی ان کو موت کی طرف ہانکتے ہوئے لے جاتا ہے، اور وہ دیکھ رہے ہیں۔ سورۃ الرعد کی آیت نمبر 13 میں فرمایا گیا، وهم یجادلون فی اللہ وهو شدید المحال۔ کفار اللہ کی بابت لڑ جھگڑ رہے ہیں، اور اللہ سخت قوت والا ہے۔ سورہ لقمان کی آیت نمبر 20 میں بھی ان بدبختوں کا تذکرہ ہے جو بغیر کسی علم اور رہبری کے اور روشن کتاب کے اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ
بعض لوگ اللہ کے بارے میں بغیر علم کے اور بغیر ہدایت کے اور بغیر روشن کتاب کے جھگڑا کرتے ہیں. ایسے بدبختوں کے لیے دنیا میں ذلت اور آخرت میں آگ کی سزا سنائی جا رہی ہے کہ لہو فی الدنیا قسط ونذیقہ یوم القیامت عذاب الحریق. یعنی ایسے لوگوں کا انجام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں یہ ہوگا کہ دنیا میں تو ان کی ذلت، خاری اور رسوائی ہوگی، جیسا کہ مکے کے مشرکین کا انجام ہوا کہ جنگ بدر میں بڑے بڑے سردار ہلاک ہوئے اور قید ہو کر رسوائی کا چہرہ انہوں نے دیکھا، اور آخرت ان کا انجام یہ ہے کہ پسند کر دینے والی آگ کا عذاب وہ چکیں گے. دنیا کی لذت اور آخرت کے عذاب کی وجہ یہی بتائی جا رہی ہے کہ ذالک بما قدمت یداک، یہ دنیا کی رسوائی اور آخرت کا عذاب اس لیے ہوا اور ہوگا کہ تیرے ہاتھوں نے جو کچھ کرتوت انجام دیے تھے کہ کفر بھی کیا اور دیگر گناہ بھی کیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان کافروں کو اس برے انجام تک پہنچانا عین انصاف ہے. رب ذوالجلال اس فیصلے میں ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتے. وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ، اور بے شک اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ ایمان والوں کو نیک بدلہ عطا کرتے ہیں. سورۃ النجم کی آیت نمبر 31 میں بھی یہ بات کہی گئی ہے کہ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو جو کچھ کہ انہوں نے کیا ہے اچھا بدلہ دے، اور ان لوگوں کو جنہوں نے اچھے کام کیے اچھا بدلہ عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان حقیقتوں کو سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.